السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو سجدہ صف کے بارے میں بتاؤں گی۔ سجدہ صف ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کوئی رکعت پڑھنا بھول جاتے ہیں یا پھر آپ کوئی سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میری نماز شاید ٹھیک نہیں ہوئی یا میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں یا کر گئی ہوں، تو اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ سجدہ صف ہے۔ آپ نے نماز نہیں توڑنی۔ بخاری میں جو سجدہ صف کے طریقے ہیں وہ 3 لکھے ہوئے ہیں، ویسے ٹوٹل 4 طریقے ہیں سنت سے ثابت۔ آپ کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو 2 طریقے بتاؤں گی جو میں خود بھی فالو کرتی ہوں۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب نماز پوری پڑھ لینی ہے، سلام پھیر دینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ زیادہ تر فالو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، مطلب کہ نماز آپ نے پڑھ لی اور آپ تشہد بیٹھ کے اتحیات آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر اور آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، پھر سجدے سے اٹھنا ہے اور پھر آپ نے تشہد سارا پڑھنا ہے، مطلب کہ اتحیات، درود شریف، اس کے بعد ربی جعلنی دعا اور سلام پھیر دینا۔ یہ دوسرا طریقہ۔ باقی جو ریفرنسز ہیں وہ یہ میں نے لکھ دیے ہوئے ہیں اینڈ پیج پہ، تو آپ یہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور جو بھی طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ اگر آپ دوسری رکعت پہ یا تیسری رکعت میں آپ بھول جائیں کہ میں کس رکعت پہ ہوں، تو آپ نے کم والی رکعت پہ جانا ہے۔ فار ایگزامپل کہ آپ تیسری رکعت میں ہیں لیکن آپ کو یہ ہے کہ یار میں نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 2 کو کنسیڈر کرنا ہے اور آپ نے تیسری رکعت ایڈ کرنی ہے، پوری رکعت نہیں چھوڑنی۔ اور شک میں مبتلا جب ہو جائیں تو اپنے یقین پہ رکھیں کہ 2 تو میں نے لازمی پڑھی ہیں، تیسری پہ مجھے شک ہو رہا کہ میں نے تیسری پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو پھر آپ نے تیسری پڑھنی ہے اور پھر بعد میں سجدہ صف بھی کرنا ہے۔